ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بچے آئے بعد۔ اپنا انعام لے لیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف اعلان کر رہی ہے النکاح من سنتی او کما قال علیہ السلام۔ نکاح ایک سنت ہے اور شادی انسان کی ایک ضرورت ہے اور سماجی برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ۔ لیکن صدیوں سے برادران ان وطن کے ساتھ رہتے رہتے مسلمانوں میں بھی شعوری اور کبھی غیر شعوری طور پر کچھ رسوم و رواج عام ہوتی چلی آ رہی ہے، جن میں سے ایک رسم جہیز کی ہے، جسے لعنت کہنا زیادہ مناسب ہے اور وہ مسلمانوں میں پھیل گئی ہے۔ برادران ان ملت اور نوجوان ساتھیوں، جہیز در حقیقت ایک لعنت ہے جو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ ہم نے اس لعنت کو تمدن سمجھ کر قبول کر لیا ہے، کیونکہ اس میں ایسے وسرت کے سامان کی فروانی نظر آتی ہے، مفت کی دولت مل جاتی ہے، اس لیے مالدار طبقوں نے اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ دولت مند نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حرص و طمع پیدا کرنے کا آلہ بنا لیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جہیز دے کر دراصل وہ دولت کی نمائش کرنا ہوتی ہے، مگر اس نمائش نے آج ہم کو کتنا ذلیل بنا دیا اس کا ہمیں تصور بھی نہیں۔ کتنی لڑکیاں جہیز کی بھیٹ چڑھ گئی، کتنے بچوں کی شادیاں نہیں کر سکتے اس لیے کہ داماد کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹی وی اور ماروتی کار نہیں۔ حیرت اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب تعلیم یافتہ اور شریف سمجھے جانے والے لوگ بھی جہیز کی فرمائش کرتے ہیں اور ساری سرمو شرافت بالا رکھ کر امیر جاجوں کی تلاش میں جوتیاں جٹکائے پھرتے ہیں اور جس چوکر سے سب سے زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے اس کے ہاتھوں اپنے کو بیچ دیتے ہیں۔ پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں۔ تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم، تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم، مرد بک سکتا ہے نہیں بکتے مٹی کے صنم۔ سامعین اکرام، وہ لوگ بھی قابل مذمت ہے جو مال و زرکی کی گنگا بہا کر اپنی صاحبزادیوں کے لیے شوہر خریدتے ہیں۔ جن لڑکیوں کے بارے میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا جس نے 3 لڑکیوں کو دینی و دنیا تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کی مناسب لوگوں سے شادیاں کر دی، اس کے لیے جنت کے بصرت ہے، اور وہی لڑکیاں ماں باپ کی زندگی کو جہنم بنا دینے کا سبب سمجھی جاتی ہے۔ اس میں قصوران ان معصوم شریف شہزادیوں کا نہیں بلکہ سماج کی نقلا سوچ، روایت و شرم کا ہے جو انسانیت کی لہ چاٹتی ہے، شرافت کی ہڈیاں نوچتی ہے، عزت دار باپ کی پگڑیاں اچھلواتی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ معصوم دوشیزاؤں کو خود کسی کے اقدام پر بھی موجود کرتی ہے۔ اور سب سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو ناک بن کر ان رسم و رواج کے خزانوں پر کنڈلیاں مار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان رسم کی مخالفت کرتا ہے تو اسے ڈس لیا جاتا ہے، جہیز نہ دینے والوں کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ خود اپنی نگاہوں میں گر جاتا ہے، ان کی خودداری و نفس کا شیشہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، وہ ہمارے ظالم معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ زر پرستوں سے آدمی لینے کی بات نہیں کر سکتا، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا کہ ہمیشہ کے لیے زہر کھا کر سو جائے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتا اور اس کے لالچی ماں باپ یہ کیوں نہیں سوچتے آخر کب تک معصوم خواتین جہیز کی سولی پر لٹکتی رہیں گی؟ آخر کب تک دل سوز مائیں بیٹیوں کو جوانی کے دہش پر دیکھ کر کلیجہ مسوستی رہیں گی؟ آخر کب تک قوم کو دینی اصول سمجھانے والے مولوی مفتی اکرام خاموش تماشائی بن کر جہیز کا ننگا ناچ دیکھتے رہیں گے؟ ان کی زبانیں بند کیوں ہیں؟ ان کی حق سے آواز کیوں نہیں نکلتی؟ یہ مسجد کے ممبر اور جلسوں میں اپنی دھواندار تقریر میں یہ الفاظ کیوں نہیں کہتے جہیز اسلام میں حرام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ اسراف ہے، اسلام میں اسراف گناہ ہے، اسلام نے عورتوں کو وراثت کا حق دیا ہے، وہ اپنے شوہر، اپنے باپ اور بیٹے کی ترقی میں حقدار ہے، وہ ہندو مذہب کی طرح اسلام میں وراثت
محروम نہیں کی گئی، پھر یہ جہیز کی ادائیگی اس کے ماں باپ کے کون سے گناہوں کی سزا ہے، کس خطا کا جرمانہ ہے؟ کیا ان کی خطا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنا لہو پلا کر پروان چڑھایا ہے، اس کی تعلیم و تربیت میں محنت و مزدوری کی، اس پر اپنے گاڑے پسینے کی کمائی نے کی؟ محترم حضرات، ان کی عقلوں پر افسوس ہوتا ہے جو کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا تھا۔ جہیز کے نام پر بڑی بڑی رقمیں ایٹنے کا بہانہ ہے، شیطان کی سکھائی ہوئی ایک چال ہے، اللہ کے رسول پر ایک تہمت ہے۔ کیا اللہ کے نبی منصف فضاد عادل نہیں تھے؟ وہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے اور باقی بیٹیوں کو محروم کر دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب جہیز کو منسوخ کرنے والے مفاد پر ساتھیوں کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت رضی اللہ عنہ کے کفیل تھے، اور ان کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ کی کفالت میں ہونے کی حیثیت سے حضرت پر ان کی مدد واجب اور ضرورت تھی۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہمارے قوم کو دین کے درس دینے والے اور مت پر ہیزگار کے لائے جانے والے حضرات جہیز جیسی ناپاک رسم روایت کے خلاف مہم چلاتے ان شادیوں میں شریک نہ ہوتے جن میں لڑکی کے باپ کی زندگی بھر کی کمائی پر جھاڑو پھیر دی جاتی ہے اور زندگی بھر سود وصول کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس صدا افسوس، مخالفت بال کاٹ تو بالا اعتاد، یہ لوگ دعوتیں اڑاتے ہیں اور بوٹیاں توڑتے ہیں اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے محترم صدا بلند فرماتے ہیں، مگر کوئی یہ نہ بھولے کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جو لوگ مفتی کے ہوش میں آج کسی کے سر میں حالات کر لے جا رہے ہیں، کل کوئی دوسرا ان کی بھی زندگی بھر کی کمائی پر قبض کر انہیں بھی قرض بہکار بنا سکتا ہے۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی کے خستہ حالی پر مسکرا کر دیکھنے والوں، کسی کے خستہ حالی پر مسکرا کر دیکھنے والوں، تجھے لے آیا اس منزل پہ تو مستقبل کیا ہوگا۔ جہیز کی تباہ کاریاں آج معاشرے میں اس حد تک پہنچ گئی ہے اور حالات نے ایسا خوفناک راگ اختیار کر لیا ہے، غریب والدین کی قابل سے قابل لڑکیاں اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر زہر کھا کر خودکشی کر یا اپنے گلے میں پھندا نشی کر مر جاتی ہے یا اپنے آپ کو آگ میں جلا ڈالنے پر آماد ہو رہی ہے۔ ہمارے مسلم نوجوان سب کو آگے بڑھ کر فیصلہ اقدام کرنا ہوگا اور آماد کرنا ہوگا، وہ نہ خود جہیز لیں گے اور نہ معاشرے میں کسی دوسرے کو جہیز لینے دیں گے۔ مسلم نوجوان ہر محلہ ہر گلی میں ایک مخالفت کمیٹی اس سلسلے میں کام کرے تو اس سے بڑا اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے اور غریب لڑکیوں کا بھلا ہو سکتا ہے جو سالہ سال سے نیک سیرت لڑکوں کی راہ تک رہی ہے، تو آگے بڑھ کر ان بے قصوروں کا ہاتھ تھام سکے اور ایک خوشگوار زندگی آغاز کر سکے۔ آئیے مسلمانوں، اس لیے ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے، نہیں تو بربادی ہماری قسمت بن جائے گی۔ اب انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو جہیز کی لعنت سے بچائے، آمین ثم آمین، اور نکاح شادی اور بیاہ کو سادگی سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان چند اثار کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتی ہوں۔ ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا، لڑکے کے جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے، لڑکے کے جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے، 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا، لڑکی کے والدین کی نیند حرام ہے، لڑکی کے والدین کی نیند حرام ہے، جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں اس پر یہ شعر ایڈ کرتا ہوں